السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم میری جنت کی مجلس کی 7th ایپیسوڈ سٹارٹ کریں گے۔ میں اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ تخت پر بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی اور پرانے دنوں کو یاد کر رہی تھی۔ اچھا فاطمہ، باسط بھائی کا کچھ پتہ ہو؟ باسط بھائی فاطمہ کے سسر، ان کی وفات بہت جلدی ہو گئی تھی۔ وہ بولی، ہاں وہ ملے تھے۔ اور جانتی ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے تجسس سے پوچھا، ہاں بتاؤ۔ کہنے لگی، آپ نے ان کے مرنے کے بعد ان کے نام کا جو پانی کا نل لگوایا تھا اس نے ان کو بہت فائدہ پہنچایا۔ وہ آپ سے بہت خوش تھے۔ کہہ رہے تھے جب تک وہ نل چلتا رہا، لوگ اس سے پانی پیتے رہے، ان کو ان کی قبر میں بھی اس کا فائدہ ہوا اور حشر میں بھی ان کو ثواب ملتا ہی رہا۔ مجھے یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ فاطمہ کہنے لگی، امی آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ جو ہماری ہمسائی ہوا کرتی تھی ان کو بھی میں نے دیکھا تھا حشر کے میدان میں۔ میں نے کہا، کون سی؟ کہنے لگی، وہی جو بہت گالیاں دیتی تھی، جن کی زبان ان کے قابو میں نہیں تھی۔ ان کو حشر کے میدان میں کہا جا رہا تھا کہ فلاں کو تم یہ کہتی تھی، بتاؤ اس کو کیا میں نے ایسا بنایا تھا؟ فلاں کو تم نے ایسا کہا تھا، بتاؤ کیا فلاں کو میں نے ویسا بنایا تھا؟ کسی کو کسی جانور سے تشبیہ تھی، کسی کو حرام کی اولاد کہتی تھی، کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ۔ ان کی تو ایسی پوچھ گچھ ہو رہی تھی، وہ بڑی مشکل میں تھی اور ان کو کوئی جواب بھی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یاد آ گیا، واقعی وہ بڑی بے دریغ زبان چلاتی تھی۔ میں تو چونکہ ان کے پڑوس میں ہی رہتی تھی تو ان کی آواز مجھ تک آتی اور میں سنتی۔ وہ بے شک لوگوں کے سامنے بہت میٹھی بن جاتی تھی، مگر جب وہ چلے جاتے تو ان کی نقلیں اتارتی، کسی کو کچھ کہتی، کسی کو کچھ، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ویسا ہے۔ اپنے بچوں کو اور نوکروں کو گالیاں دیتی تھی، اور اب وہ اس زبان کی وجہ سے اس قدر بری طرح پھنسی ہوئی ہیں۔ ہاں امی، بعد میں مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا فیصلہ ہوا۔ جب تک میں نے ان کو دیکھا تو وہ اس قدر پریشان تھی، اتنی خوفزدہ تھی، چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ دنیا میں ان کو کوئی کچھ بھی تو نہیں کہتا تھا کہ ہمیں کیا پڑی ہے ان سے الجھنے کی، مگر انسان سوچتا ہے کہ شاید دنیا میں مجھے کوئی ٹوکتا نہیں، کوئی منع نہیں کرتا، تو آخرت میں بھی اسی طرح آسانی سے چھوٹ جاؤں گا۔ دنیا میں شاید مجھے کوئی کچھ کہنے سے ڈرتا ہے تو شاید آخرت میں بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حالانکہ یہاں تو سب ریکارڈ نکال کر باہر لا کر رکھ دیا جائے گا، یہاں تو سب کھل کر سامنے آ جائے گا۔ میں سوچ رہی تھی زبان انسان کو کس قدر مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سے نکلے ہوئے بول یہاں تک پہنچا دیں گے، یہاں تک مصیبت بن جائے گی۔ ہم تو دنیا میں کہیں بات کہہ کے بھی بھول جایا کرتے تھے، یاد ہی نہیں ہوتی تھی کہ کس کو کیا کہا، اور کہہ کے چلتے بنتے تھے، سوچتے بھی نہ تھے کہ اس کی مجھ سے پوچھ ہو سکتی ہے۔ اور اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ فلاں کو تم نے ایسا کیوں کہا تھا، فلاں کو گالی کیوں دی تھی، تو انسان کے پاس کوئی جواب بن نہیں پائے گا۔ فاطمہ کھڑی ہو گئی، اماں میں چلتی ہوں اب۔ میں جیسے دنیا میں اس کو کہا کرتی تھی، میں نے کہا، بیٹا کچھ کھانا لے جاؤ ساتھ۔ وہ ہنستی، اماں آپ یہاں پر بھی مجھے ایسا کہہ رہی ہیں؟ میرے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، میں نے تھوڑے ہی یہاں کچھ پکانا ہے، میرے اپنے محل میں اتنا کچھ ہے کہ میں نے تو ابھی تک سب کچھ دیکھا بھی نہیں، اتنے کھانے ہیں جن کو ابھی تک چکھا بھی نہیں۔ میں نے کہا، یہ بات تو تمہاری صحیح ہے۔ وہ بولی، میں اصحاب الیمین میں سے ہوں، مجھے 2 جنتیں ملی ہیں، ایک ساری کی ساری سونے سے بنی ہوئی ہے، اس میں کرسیاں، میز، ہر چیز سونے کی ہے، اور ایک اور جنت ہے میرے پاس،
اور اس میں سارا سامان چاندی کا ہے۔ یہ جنتیں اتنے گہرے سبز رنگ کی ہیں، دیکھنے سے ہی آنکھوں کو نور اور دل میں تازگی آ جاتی ہے۔ ان میں 2 چشمے بھی ہیں اور اتنے کثرت سے پھل ہیں، واقعی اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ جو بچپن میں آپ ہمیں قرآن اور حدیث سے باتیں بتایا کرتی تھی، مجھے یاد ہیں وہ سب سچ تھی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس میں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سب کیسے ہوگا، مگر یہاں آ کر آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب سمجھ آئی۔ جو کہا گیا تھا وہ واقعی ویسا ہی تھا۔ میں نے کہا، ہاں بیٹا، یہ تو تصور سے بھی آگے کی چیز ہے۔ یہاں تو ایک ایک باغ میں اتنا حسین منظر ہے اور ایک ایک باغ اتنا بڑا ہے کہ کوئی آدمی چلتا رہے 100 سال گزر جائیں اور وہاں کی لمبائی ختم نہیں ہوتی۔ وہ بولی، ہاں اماں، یاد آیا، مجھے دنیا میں برڈنگ کا کتنا شوق ہوا کرتا تھا نا۔ یہاں کی برڈنگ دیکھ کر تو میں حیران ہوں، اندر ریشم اور باہر نور، اور طرح طرح کی ایسی حسین برڈنگ ہے، ایسے دلکش اور خوبصورت مناظر ہیں کہ انسان اس میں کھو ہی جاتا ہے۔ کشن کیسے خوبصورت کرینے سے لگے ہوئے ہیں، ان کے کلر دیکھیں، ان کا ڈیزائن دیکھیں۔ اور امی، سب سے بڑھ کر یہ بات جس نے مجھے سب سے بڑھ کر خوش کیا یہاں، وہ یہ کہ یہاں بےہودہ بات نہیں، کوئی لغو باتیں نہیں، کوئی برائی کی بات نہیں، کوئی دل کو توڑنے والی بات نہیں۔ دنیا میں لوگ کتنا ہرٹ کرتے تھے نا۔ صحیح تو کہتی ہو، مجھے یاد آ گیا، جواد کی وجہ سے فاطمہ کو بہت باتیں سننی پڑتی تھی۔ لوگ اس سے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، کیونکہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتا کہ جو اس کو بھگتنا پڑتا۔ ایک خادم ہمارے سامنے بڑے سے تشت میں ساگر لے کر آ گیا۔ شراب کے جام تھے اور طرح طرح کے پھل۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو بیر لگ رہا ہے۔ میں نے ایک بیر اٹھایا، منہ میں ڈالا۔ دنیا میں تو بیر توڑنے میں بھی بڑی مشکل پیش آتی تھی۔ بیر کے درختوں پر کانٹے جو بہت زیادہ ہوتے تھے، یہاں کی بیروں میں تو کانٹے ہی نہیں۔ ہم بازار سے جو بیر لاتے تھے ان کے ذائقے اچھے نہیں ہوتے تھے۔ واقعی یہاں کچھ بھی ہو وہ کھانے میں بہت ہی لذیذ ہے، اور وہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ صرف نام کی مشابہت رکھتا ہے، ورنہ حقیقت میں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ ہم جو کچھ بھی کھاتے تھے تھوڑی دیر میں خوشبودار پسینہ آتا تھا اور سارا کھانا ہضم ہو جاتا۔ فاطمہ کھڑی پھل کھائے جا رہی تھی اور دور تک دیکھ کر کہنے لگی، اماں، یاد ہے میری نظر دنیا میں کتنی کمزور ہو گئی تھی، اتنے موٹے موٹے چشمے لگانے پڑ گئے تھے۔ اب یہاں میں اتنی دور تک دیکھ سکتی ہوں کہ 1000 سال کے فاصلے تک مجھے جنت نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں بیٹا، اسی لیے تو ہمیں زیادہ مزہ آ رہا ہے، کیونکہ دور تک ہمیں نعمتیں اور بہاریں ہی نظر آ رہی ہیں، وسیع و عریض باغات، جس سے دل اور بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اگر نظر محدود ہوتی تو صرف اتنی سی جگہ دیکھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری لذت کا کتنا سامان کیا ہے کہ نظریں کتنی تیز کر دی کہ ہم چیزوں کو دیکھیں اور ان سے لطف اندوز ہوں۔ وہ تیزی سے منہ میں پھل ڈالے جا رہی تھی اور باتیں کیے جا رہی تھی۔ اماں، آپ نے نانا جان کا بالا خانہ دیکھا ہے؟ نہیں۔ اوہ، اس قدر حسین ہے، ٹاپ پر ہے، دنیا میں جیسے پینٹ ہاؤس ہوا کرتے تھے، اور اس کا تو باہر اندر سے اور اندر باہر سے نظر آتا ہے۔ غضب کا اس کا ویو ہے، وہاں سے زبردست اونچائی پہ، اور پھر جب نظریں بھی تیز ہوں تو اور زیادہ مزہ آنے لگتا ہے۔ پھر تو آپ دیکھتے ہی جائیں اور دل ہی نہیں بھرتا۔ میں نے کہا، اچھا، یہ ان کو کس بات پہ ملا؟ آپ کو یاد ہے نانا جان کتنے تہجد گزار تھے، اور لوگوں کو تو کھانا کھلانے کے اتنے شوقین تھے کہ اگر کوئی مل جائے تو زبردستی اس کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیتے۔ کسی گھر آئے کو تو کھانا کھلائے بغیر جانے ہی نہیں دیتے تھے، اور ہر ایک کو سلام کرتے۔ سلام دعا انہوں نے سب سے رکھی ہوئی تھی۔
اور ان کی باتوں میں کتنی نرمی ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے تو ان کو یہ ملا ہے، اور نانوں کو بھی ملا ہے اسی طرح کا بالا خانہ۔ پھر وہ بولی اچھا میں چلتی ہوں۔ اس نے مجھے سلام کیا اور بڑے ناز و انداز کے ساتھ چلتی چلی گئی۔ میں اس کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ جب تک وہ دور نہیں ہو گئی میری نظروں سے میں اسی کو تکتی رہی۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ آپ کی اولاد آپ کے سامنے خوش ہو۔ دنیا میں یہ کتنی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی خوشی دیکھوں، ان کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، ان کی کبھی تکلیف مجھے نہ دکھائی دے۔ یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ میرے سارے بچے خوش ہیں۔ میرے باقی بچے بھی ایک ایک کر کے میرے پاس آ کر سلام کر کے رخصت ہونے لگے۔ سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، اتنا مزہ آیا سب سے مل کر۔ سب نے بہت انجوائے کیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ سب خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات سے، ورنہ دنیا میں ہر ماں باپ کی ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے سب مل کر آپس میں پیار و محبت سے رہیں، کہیں کوئی بھی ان کے بیچ میں آ کر ان میں دوریاں نہ ڈلوا دے، کہیں ان کے آپس کے رشتے خراب نہ ہو جائیں۔ ان کی آپس میں محبت، ان کا آپس میں مل کر بیٹھنا والدین کو خوش کر دیتا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے ناچاکیاں، غلط فہمیاں اور پھر گلے شکوے شروع ہو جاتے، اور اینڈ میں تو دل ہی آپس میں دور ہو جاتے تھے، اور بعض دفعہ تو بول چال ہی بند ہو جاتی تھی۔ یہاں آ کر یہ خواہش پوری ہو گئی کہ میرے سب بچے مل کے بیٹھے ہیں، کسی نے دوسرے سے منہ نہیں موڑا، کوئی کسی سے ناراض نہیں ہے، سب محبت سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے خوش ہوتے ہیں۔ میری یہ بہت بڑی خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، ورنہ دنیا میں میرے داماد جواد کی میرے بیٹے حسن سے نہیں بنتی تھی۔ کبھی علی اور فاطمہ میں کوئی جھگڑا ہو جاتا، آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا رہتا تھا۔ میں تو دعائیں ہی کرتی رہتی تھی کہ یا اللہ میرے بچے آپس میں مل جل کر رہیں۔ وہاں تو یہ نہیں ہو سکا، مگر واقعی یہ جگہ جنت کہلانے کے لائق ہے۔ اس میں روٹھے دل بھی آپس میں مل جاتے ہیں۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی اور دور تک جنت کی بہاریں دیکھ رہی تھی۔ اپنی جگہ لیٹے ہوئے مجھے سارے نظارے دکھائی دے رہے تھے۔ کافی مہمان جا چکے تھے، مگر مجھے حیرت یہ تھی کہ دنیا میں جب بھی کوئی دعوت ختم ہوتی تو صفائی کا ایک کام سر پر پڑ جاتا تھا۔ کہیں ٹشو پڑے ہوئے ہیں، کہیں خالی پلیٹیں، کہیں گلاس، کہیں ڈشز، یہ سارے کام سمیٹنے پڑتے، اور اگر کسی دعوت میں چھوٹے بچے ہوتے تب تو پورا گھر الٹا ہوتا اور پورے دن کی صفائی کا کام سامنے نظر آتا تھا۔ مگر یہاں تو کوئی گاربیج ہی نہیں، کوئی گندگی ہی نہیں، سب کا سب ایسے صاف ہے جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہ ہو یہاں پر، جیسے ابھی ابھی کسی نے صفائی کی ہو۔ میں حیران ہوں، جب سے میں آئی ہوں کبھی کوئی گندگی نظر ہی نہیں آئی۔ کبھی کسی خادم کو میں نے ہاتھ میں تھیلا پکڑے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ گاربیج جمع کر رہا ہو۔ یہاں تو لگتا ہے کوڑا ہوتا ہی نہیں۔ اور ایک اور بات جس نے مجھے حیران کر دیا کہ میں جب سے آئی ہوں اتنی جگہ گھومی ہوں، اتنی جگہ لوگوں سے ملی ہوں، اپنے گھر میں بھی اتنی بڑی دعوت دیکھی ہے، مگر میں ذرا بھی نہیں تھکی۔ میں اتنی فریش محسوس کر رہی ہوں، اتنی انرجیٹک۔ دنیا میں تو ایک دعوت کر لیتی تھی تو 4 دن تک اٹھ نہیں سکتی تھی، اور جب جوانی ڈھلنے لگی تو ہر وقت تھکی ہی رہتی تھی۔ جب سو کر صبح اٹھتی تب بھی تھکاوٹ ہی محسوس ہوتی، ہمت بالکل ہی ختم ہو گئی تھی، اور انسان کے پاس چاہے دنیا جہان کی نعمتیں بھی ہوں اور اس کی اگر اپنی طبیعت ہی اندر سے تھکی ہوئی ہو یا بے چین ہو یا بیمار ہو یا بوجھل ہو تو کہاں کچھ بھی اچھا لگتا ہے۔ یہاں کی خوبی یہی تو ہے کہ نعمتیں بھی بے شمار اور جسم میں طاقت بھی، اسی کے مطابق پھر انسان انجوائے بھی کر سکتا ہے۔ طبیعت حشاش بشاش کہ جی لگتا ہے کھانے میں، پینے میں، سیر کرنے میں، ملنے جلنے میں، ورنہ تھکا ہوا بندہ تو کسی سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ میں اپنی سوچوں میں تھی کہ احمد کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ بھائی کہاں گم ہو؟ ہماری طرف بھی ذرا دیکھ لو۔ میں ہنستی
شوہر کا پیار مل جانا، ان کا محبت سے بات کر لینا عورت کے اندر کتنی خوشی بھر دیتا ہے۔ دنیا میں مجھ سے کبھی غصہ ہو جایا کرتے تھے، کبھی ناراض ہو جاتے تھے، مگر یہاں پر آ کر تو لگتا ہے ان کا تو غصہ سارا غائب ہو گیا۔ جب بات کرتے ہیں تو بڑی محبت سے بات کرتے ہیں، میرے حسن و جمال کی تو بہت تعریفیں کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں محبت سے دیکھتے ہیں، نہ وہ ڈانٹیں، نہ وہ غصے، نہ وہ ناراضگیاں۔ انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، کہنے لگے چلو آؤ سیر کرنے چلتے ہیں۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھی اور بڑی محبت سے مجھ سے باتیں کرتے ہوئے مجھے لے چلے۔ ہم نہر کی طرف گئے، کتنی خوبصورت نہر تھی، اس میں پانی نہیں تھا، دودھ بہہ رہا تھا۔ عجیب بات ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ دودھ خراب کیوں نہیں ہوتا۔ احمد کہنے لگے یہ کوئی گائے بھینس کا دودھ تھوڑا ہی ہے کہ خراب ہو جائے، یہ جنت کا دودھ ہے۔ ہم نہر کے کنارے کنارے چلتے جا رہے تھے۔ احمد کہنے لگے دنیا میں تو تم چائے ہی پیتی تھی، دودھ کے قریب بھی نہیں جاتی تھی، لو اب یہ دودھ پی کر دیکھو۔ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا۔ میں نے ایک گھونٹ بھرا، واقعی یہ دودھ ہے کہ اتنا مزیدار، یہ تو ویسا دودھ ہے ہی نہیں جو دنیا میں ملتا تھا۔ میں نے سارا دودھ پی لیا۔ وہ مجھے دودھ پیتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے ابھی مجھے لگتا ہے کہ تم نے تسنیم کی آمیزش والی شراب نہیں پی۔ میں نے کہا وہ کیا ہے تسنیم؟ کہنے لگے وہ جنت کا ایک خاص چشمہ ہے اور اس کی خالص شراب تو صرف مقربین کو ہی دی جاتی ہے، اور ہمارے لیے اس رحیق کی مختوم میں اس کو مکس کر کے دیا جاتا ہے۔ میں نے تو وہ مکس والی شراب بھی پی ہے، وہ ایسی ہے کہ انسان پی کے دیوانہ ہو جائے۔ اس کی خوشبو ایسی ہے، اتنی تیز کہ اگر کوئی اپنی انگلی اس میں ڈبو کے نکالے تو دنیا کے تمام جاندار اس کی خوشبو سے مست ہو جائیں۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ کہیں تو خادم خود شراب پلا رہے ہیں، اور جو بلند درجے والے ہیں وہ ایسے ہیں کہ میرا رب مالک خود ان کو شراب پلا رہا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا اچھا کیا واقعی؟ کہنے لگے کیوں نہیں، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا؟ تو پھر اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ مجھے تو ان کی خوش بختی پر رشک آنے لگا کہ رب کے ہاتھ سے شراب پینے والے۔ احمد کہنے لگے اور وہ جام جن میں شراب دی جاتی ہے وہ تو ایسے ہیں کہ شیشے کے بنے ہوئے ہیں مگر چاندی کے ہیں۔ دنیا میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، شیشہ اور چاندی دونوں ایک سے ہی ہو گئے۔ ہاں ایسے ہی ہے۔ اور یہ کپڑے جو ہم نے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی تو دیکھو کیسے روشن ہیں، اگر سورج کے سامنے یہ دکھا دیے جائیں تو سورج کی روشنی تو ایسے غائب ہو جائے جیسے ستارے غائب ہو جاتے ہیں سورج کے آگے۔ میں نے کہا ہاں واقعی یہاں کی تو ہر نعمت ہی نرالی ہے، کبھی تو لگتا ہے خواب دیکھ رہی ہوں۔ ایسا تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ہم دنیا میں کہ اس طرح طرح کی نعمتیں ہمیں ملیں گی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہ ہوتا کہ ہمیشہ یہاں رہو گے تو میں تو ڈرتی ہی رہتی کہ کوئی یہ سب لوٹ کے نہ لے جائے، کوئی چرا کے نہ لے جائے، کہیں ختم ہی نہ ہو جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم جدھر دیکھتے کبھی الحمدللہ کہتے، کبھی سبحان اللہ کہتے، بے اختیار ہمارے منہ سے بس یہی جاری تھا جب سے ہم جنت میں آئے ہیں۔ اور یہ کہنے میں کوئی مشقت نہیں لگتی تھی، کوئی محنت نہیں، جیسے سانس لیتے تھے دنیا میں اسی طرح منہ سے یہ کلمات نکلتے جا رہے تھے۔ اور کیوں نہ نکلتے، ہر طرف نظارے ہی ایسے تھے، جس چیز کو دیکھو وہ ایسی تھی کہ زبان سے سبحان اللہ نکلتا تھا۔ خود دل چاہتا تھا کہ اپنے رب کریم کی حمد بیان کریں۔ ہم درختوں کے قریب سے جب گزرتے تو ان کی ٹہنیاں مجھے اتنی پسند آئی، سونے کے تنوں کے اوپر جو ٹہنیاں تھیں ہر درخت کی مختلف تھی، کسی کی ٹہنیاں یاقوت کی، کسی کی موتی کی، اور کسی کی مختلف قسم کی ہوشے، اور ایسے درخت تھے گویا ان درختوں کے پھلوں سے ان کو سجایا گیا ہو۔ نیچے نہریں بہہ رہی تھی، ان درختوں پر لمبی لمبی گردنوں والے پرندے تھے۔ جب کسی کا بھی دل چاہتا ان پرندوں میں سے کھانے کو تو ان کے سامنے کوئی بھی پرندہ پیش کر دیا جاتا۔ اس قدر خوبصورت جگہ ہے کہ ایک ایک منظر کو اب کہیں کہیں دن
بھی کھڑے دیکھتے رہیں تو جی نہیں بھرتا۔ احمد کہنے لگے اچھا چلو آؤ تمہیں ایک مزے کی چیز دکھاتا ہوں، میرے گھوڑے کی سواری کرو گی؟ میں نے کہا یہاں گھوڑا؟ مجھے یہ تو پتہ تھا کہ احمد کو گھڑ سواری کا بہت شوق ہے اور دنیا میں انہوں نے ایک کلب کو بھی جوائن کیا ہوا تھا، مگر یہاں گھوڑا؟ ابھی میں پوچھ ہی رہی تھی کہ یاقوت کا بنا ہوا ایک حسین گھوڑا ہمارے سامنے اتر کر آ گیا اور اس کے 2 پر تھے۔ میں اور احمد اس پر سوار ہو گئے۔ گھوڑا زمین پر نہیں چلتا تھا، وہ ہمیں لے کر ہواؤں میں اڑ گیا۔ احمد کہنے لگے یہ جنت کا ہوائی جہاز ہے، اور ہم ہنس دیے۔ میں تو ابھی تک اس کی خوبصورتی پر ہی دنگ تھی۔ بولے مجھے چونکہ گھوڑوں کا شوق تھا تو میرے رب نے مجھے گھوڑے ہی کی سواری عطا کر دی، اور یہاں جس کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے اس کے مطابق اسے چیز مل جاتی ہے۔ جانتی ہوں میری جنت کا ایک ہمسایہ ہے، وہ دنیا میں دیہاتی تھا۔ پھر احمد ہنس کر کہنے لگے پتہ ہے اس کو کیا شوق تھا؟ اس کو کھیتی باڑی کا بڑا شوق تھا کہ میرا اپنا کوئی کھیت ہو۔ تو وہ بتا رہا تھا کہ میں نے کھیت کی خواہش کی۔ اس کو کہا گیا کہ تمہیں سب چیزیں مل نہیں گئی جن کی تمہیں خواہش تھی؟ اس نے کہا مل گئی، مگر مجھے کھیتی باڑی کا بڑا شوق ہے۔ پھر احمد کہنے لگے شاید دنیا میں اس کا دل کرتا ہو کہ میرے پاس کوئی کھیت ہو، مگر ساری زندگی اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، تو یہاں پر اس کی اس خواہش کو پورا کر دیا گیا۔ اس کو ایک زمین دے دی گئی اور اسے کہا گیا کہ اس میں بیج ڈالو، تو اس نے اس میں بیج ڈال دیے، اور پلک جھپکنے میں اس کی فصل بھی اگ گئی اور بڑھ بھی گئی، اور کھیت تیار ہو کر کھڑا ہو گیا، اور اتنا اناج تھا اس میں سبحان اللہ جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے۔ میں نے کہا پھر تو بڑا خوش ہوا ہوگا، اس کا تو ڈریم کم ٹرو ہو گیا۔ احمد کہنے لگے جی ہاں، وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں نے کہا واقعی ہمیں بتایا گیا تھا لہم فیہا ما یشتہون، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا وہاں پر جس کو وہ طلب کریں گے، جس کی وہ خواہش کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہم فضاؤں میں اڑتے جا رہے تھے اور جنت کی حسین مناظر ہمیں دور دور تک نظر آ رہے تھے۔ چلیں اب ہم جنت سے واپس آتے ہیں، اب ہم دنیا میں ہیں، اور ابھی ہمیں اس جنت کو پانے کے لیے محنت کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔